نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قصاص و سزاؤں کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 33 کی تفسیر پڑھ رہے تھے، اس کا تیسرا حصہ ہے۔ اس میں ایک گزارش یہ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور یہ جو میں ٹکڑوں میں یا تھوڑا تھوڑا حصہ کر کے میں تفسیر اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، اس میں یہ ہے کہ کچھ آیات وہ ہیں جن میں مفسرین حضرات نے بڑی تفسیر کے ساتھ ان کو لکھا ہے، وضاحت کے ساتھ، اور وہ پھر کافی لیکچر جو ہے لمبا ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے سامعین کی آسانی کے لیے اس کو کچھ حصوں میں بانٹ دیتا ہوں اور وہ پھر میں اپلوڈ کرتا رہتا ہوں، تاکہ وہ ایک تو دلچسپی کے ساتھ سنیں اور ان کو سمجھ بھی آئے۔ تو اگر چینل سبسکرائب کریں گے تو اس میں آپ کو ہر نئی ویڈیو ملتی رہے گی اور آپ کو جو مسائل ہیں وہ بھی سمجھ آ جائیں گے۔ تو یہاں پر ہم اس کا حصہ سوم پڑھ رہے ہیں، اس آیت کا، آیت نمبر 33 کا، اور اس محاربہ والی آیت جو ہے، یہاں پر یہ قابل غور ہے کہ اس آیت میں محاربہ کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے، حالانکہ ڈاکو یا بغاوت کرنے والے جو مقابلہ یا محاربہ کرتے ہیں وہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کوئی طاقتور جماعت جب طاقت کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قانون کو توڑنا چاہے تو اگرچہ ظاہر میں اس کا مقابلہ عوام اور انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن در حقیقت اس کی جنگ حکومت کے ساتھ ہے، اور اسلامی حکومت میں جب قانون اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافذ ہو تو یہ محاربہ بھی اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کہا جائے گا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی آیت میں جس سزا کا ذکر ہے یہ ان ڈاکوؤں اور باغیوں پر عائد ہوتی ہے جو اجتماعی قوت کے ساتھ حملہ کر کے امن عامہ کو برباد کریں اور قانون حکومت کو اعلانیہ توڑنے کی کوشش کریں، اور ظاہر ہے کہ اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں۔ مال لوٹنے، آبرو پر حملہ کرنے سے لے کر قتل و خون ریزی تک سب اس کے مفہوم میں شامل ہیں۔ اسی سے مقاتلہ اور محاربہ میں فرق معلوم ہو گیا کہ لفظ مقاتلہ خون ریز لڑائی کے لیے بولا جاتا ہے، مگر کوئی قتل ہو یا نہ ہو اور گو ضمناً مال بھی لوٹا جائے، اور لفظ محاربہ طاقت کے ساتھ بد امنی پھیلانے اور سلامتی کو سلب کرنے کے معنی میں ہے۔ اسی لیے یہ لفظ اجتماعی طاقت کے ساتھ عوام کی جان و مال و آبرو میں سے کسی چیز پر دست درازی کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کو رہزنی، ڈاکہ اور بغاوت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اور اس جرم کی سزا قرآن کریم نے خود متعین فرما دی اور بطور حق اللہ یعنی سرکاری جرم کے نافذ کیا، جس کو اصطلاح شرع میں حد کہا جاتا ہے۔ اب سنیے کہ ڈاکہ اور رہزنی کی شرعی سزا کیا ہے۔ آیت مذکورہ میں رہزنی کی 4 سزائیں مذکور ہیں: ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یعنی اس کو قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف جانبوں سے کاٹ دیے جائیں یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ اس میں سے پہلی سزاؤں میں مبالغہ کا لفظ باب تفعیل سے استعمال فرمایا جو تکرار فعل اور شدت پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں صیغہ جمع استعمال فرما کر اس طرف بھی اشارہ فرما دیا کہ ان کا قتل یا سولی چڑھانا یا ہاتھ پاؤں کاٹنا عام سزاؤں کی طرح نہیں کہ جس فرد پر جرم ثابت ہو صرف اسی فرد پر سزا جاری کی جائے، بلکہ یہ جرم جماعت میں سے ایک فرد سے بھی صادر ہو گیا تو پوری جماعت کو قتل یا سولی یا ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا دی جائے گی۔ نیز اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا کہ یہ قتل و سلب وغیرہ قصاص کے طور پر نہیں
کہ اولیاء مقتول کے معاف کر دینے سے معاف ہو جائے، بلکہ یہ حد شرعی بحیثیت حق اللہ کے نافذ کی گئی ہے۔ جن لوگوں کو نقصان پہنچا ہے وہ معاف بھی کر دیں تو شرعاً سزا معاف نہ ہوگی۔ یہ دونوں حکم بصیغہ تفعیل ذکر کرنے سے مستفاد ہوئے۔ تفسیر مظہری وغیرہ میں اسی طرح بیان ہے۔ رہزنی کی 4 سزائیں حرف او کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں، جو چند چیزوں میں اختیار دینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور تقسیم کار کے لیے بھی۔ اسی لیے فقہائے امت، صحابہ و تابعین کی ایک جماعت حرف او کو تحریر کے لیے قرار دے کر اس طرف گئی ہے کہ ان 4 سزاؤں میں امام و امیر کو شرعاً اختیار دیا گیا ہے کہ ڈاکوؤں کی قوت و شوکت اور جرائم کی شدت و خفت پر نظر کر کے ان کے حسب حال یہ 4 سزائیں یا ان میں سے کوئی ایک جاری کر دے۔ تو ان مختلف صحابہ اور فقہا نے، جیسے امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اور ایک جماعت صحابہ و تابعین رحمۃ اللہ علیہم نے حرف او کو اس جگہ تقسیم کار کے معنی میں لے کر آیت کا مفہوم یہ قرار دیا کہ رہزنوں اور رہزنی کے مختلف حالات پر مختلف سزائیں مقرر ہیں۔ اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے، جس میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ اسلمی سے معاہدہ صلح کا فرمایا تھا، مگر اس نے عہد شکنی کی اور کچھ لوگ مسلمان ہونے کے لیے مدینہ طیبہ آ رہے تھے، ان پر ڈاکہ ڈالا۔ اس واقعے میں جبرائیل امین نے یہ حکم سزا لے کر نازل ہوئے کہ جس شخص نے کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا اس کو سولی چڑھایا جائے، اور جس نے صرف قتل کیا مال نہیں لوٹا اس کو قتل کیا جائے، اور جس نے کوئی قتل نہیں کیا صرف مال لوٹا ہے اس کے ہاتھ پاؤں مختلف جانبوں سے کاٹ دیے جائیں، اور جو ان میں سے مسلمان ہو جائے اس کا جرم معاف کر دیا جائے، اور جس نے قتل غارت گری کچھ نہیں کیا صرف لوگوں کو ڈرایا جس سے امن عامہ مختل ہو گیا اس کو جلا وطن کیا جائے۔ اگر ان لوگوں نے دارالاسلام کے کسی مسلم یا غیر مسلم شہری کو قتل کیا ہے مگر مال نہیں لوٹا تو ان کی سزا ان یقتلوا، یعنی ان سب کو قتل کر دیا جائے، اگرچہ فعل قتل بلا واسطہ صرف بعض افراد سے صادر ہوا ہو، اور اگر کسی کو قتل بھی کیا مال بھی لوٹا تو ان کی سزا یصلبوا ہے، یعنی ان کو سولی چڑھایا جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ ان کو زندہ سولی پر لٹکایا جائے، پھر نیزہ وغیرہ سے پیٹ چاک کیا جائے۔ اور اگر ان لوگوں نے صرف مال لوٹا ہے کسی کو قتل نہیں کیا تو اس کی سزا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یعنی ان کے داہنے ہاتھ گھٹنوں پر سے اور بائیں باؤں ٹخنوں پر سے کاٹ دیے جائیں۔ اور اس میں بھی یہ مال لوٹنے کا عمل بلا واسطہ اگرچہ بعض سے صادر ہوا ہو مگر سزا سب کے لیے یہی ہوگی، کیونکہ کرنے والوں نے جو کچھ کیا ہے اپنے ساتھیوں کے تعاون و امداد کے بھروسے پر کیا ہے، اس لیے سب شریک جرم ہیں، اور اگر ابھی تک قتل غارت گری کا کوئی جرم ان سے صادر نہیں ہوا تھا کہ پہلے ہی گرفتار کر لیے گئے تو ان کو سزا او ینفوا من الارض ہے، یعنی ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ زمین سے نکالنے کا مفہوم ایک جماعت فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ ان کو دارالاسلام سے نکال دیا جائے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جس مقام پر ڈاکہ ڈالا ہے وہاں سے نکال دیا جائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اس قسم کے معاملات میں یہ فیصلہ فرمایا کہ اگر مجرم کو یہاں سے نکال کر دوسرے شہروں میں آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہاں کے لوگوں کو ستائے گا، اس لیے ایسے مجرم کو قید خانے میں بند کر دیا جائے۔ یہی اس کا زمین سے نکالنا ہے کہ زمین میں کہیں چل پھر نہیں سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی اختیار فرمایا۔ رہا یہ سوال کہ اس طرح کے مسلح حملوں میں آج کل
آج کل عام طور پر صرف مال کی لوٹ کھسوٹ یا قتل و خون ریزی ہی پر اکتفا نہیں ہوتا، بلکہ اکثر عورتوں کی عصمت دری اور اغوا وغیرہ کے واقعات بھی پیش آتے ہیں، اور قرآن مجید کا جملہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اس قسم کے تمام جرائم کو شامل بھی ہے، تو وہ کس سزا کا مستحق ہوں گے۔ اس میں ظاہر یہی ہے کہ امام و امیر کو اختیار ہوگا کہ ان چاروں سزاؤں میں سے جو ان کے مناسب حال دیکھے وہ جاری کرے، اور بدکاری کا شرعی ثبوت بہم پہنچے تو حد زنا جاری کرے۔ اسی طرح اگر صورت یہ ہو کہ نہ کسی کو قتل کیا نہ مال لوٹا مگر کچھ لوگوں کو زخمی کر دیا، تو زخموں کے قصاص کا قانون نافذ کیا جائے گا۔ آخر آیت میں فرمایا ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی یہ سزائے شرعی جو دنیا میں ان پر جاری کی گئی ہے، یہ تو دنیا کی رسوائی ہے اور سزا کا ایک نمونہ ہے، اور آخرت کی سزا اس سے بھی سخت اور دیرپا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی سزاؤں، حدود و قصاص یا تعزیرات سے بغیر توبہ کے آخرت کی سزا معاف نہیں ہوتی۔ ہاں، سزا یافتہ شخص دل سے توبہ کر لے تو آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔